الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کسی کے گناہ کی وجہ سے بے گناہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو مشکات شریف کے اندر مذکور ہے، حضرت عدی بن عدی الکندی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت عام لوگوں کو خاص لوگوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں، جب عام لوگ اپنے سامنے گناہ ہوتا دیکھیں اور اس کے باوجود نہ روکیں تو اللہ تعالی عام اور خاص دونوں کو مبتلا عذاب فرمائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایک گناہگار آدمی کے گناہ کی وجہ سے دوسرے لوگ کے جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی مبتلا عذاب ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا تو اس کے گناہ کا بوجھ گناہ کرنے والے پر ہوگا، دوسرے آدمی پر اس گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا، یعنی دوسرا آدمی پہلے آدمی کے گناہ کی وجہ سے مبتلا عذاب نہیں ہوگا، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث پاک میں اس کے برعکس بیان ہوا۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، کوئی بھی قوم اگر اس کے چند افراد گناہ کریں تو ان کے گناہ کا وبال صرف قوم کے انہی گناہگار افراد کے اوپر ہوگا اور وہی مبتلا عذاب ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی قوم میں سے جنہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا وہ ان کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر قوم کے چند افراد گناہ کریں اور قوم کے دوسرے افراد ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکیں اور ان کے گناہ پر راضی رہیں تو ایسی صورت میں اب چونکہ یہ روکنے کی قدرت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی گویا کہ جرم کے مرتکب ٹھہرے، تو لہذا اس وجہ سے اب یہ بھی اس گناہ میں گویا کے برابر کے شریک ہوئے تو اب یہ بھی مبتلا عذاب ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔